وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الحسیب پر بات کریں گے۔ الحسیب، حساب لینے والا، شمار کرنے والا، گن گن کر رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں اور وافر مقدار میں عطا کی ہیں۔ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو اس کی یہ ساری نعمتیں لکھی جا رہی ہیں اور کل کو اس سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا الحسیب ہے جو بندوں کو کفایت کرنے والا ہے۔ ہر طرح کے جسمانی، روحانی، اخلاقی، عقلی، جذباتی، ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والا ہے اور تمام بندوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی لکھوا رہا ہے اور اس کا بھی حساب لے گا۔ صرف ظاہری اعمال نہیں، صرف بڑے بڑے کام نہیں، صرف سلام دعا نہیں، بلکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات پر حساب ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 میں آتا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح حساب لی جانے والی چیزوں میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ پھر اسی طرح میدان حشر میں تو حساب کتاب ہوگا ہی، لیکن اس کے بعد جب بندے پل صراط بھی پار کر لیں گے اور وہ جہنم سے نجات پا جائیں گے تو بھی ان کو ایک اور حساب کے لیے قنطرہ پر روکا جائے گا۔ قنطرہ ایک چھوٹا پل ہے جو جنت میں داخلے سے بالکل پہلے آئے گا، تو اس لیے انسان کو بہت احتیاط سے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خود اپنا محاسبہ کرتا رہے اس سے پہلے کہ اس کا حساب کیا جائے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں آتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ پر خود محاسب بن جائے گا، لیکن اگر انسان غافل ہو گیا اور اس نے اپنے اعمال کا خود محاسبہ نہیں کیا تو پھر بڑی سے بڑی ہلاکت میں بھی گر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کسی خاردار جنگل سے گزر رہا ہو تو ہر کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے، یہی تقوی ہے۔ محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آنے لگیں، اور جب گناہ نظر آنے لگیں تو پھر انسان ان کی تلافی کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اللہ اس کو ڈھانپ دے، لیکن دوسری طرف توبہ بھی کرے۔ پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس بات کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ انسان نیکیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کر دے گی اور اس کے لیے فائدے کی چیز ہوگی۔ اور اسی طرح گناہ کا بھی ہے کہ چھوٹا سا گناہ جو ہے اگر وہ معاف نہیں ہوا تو اللہ رحم کرے کہ اس کا پتہ نہیں کتنا وزن ہو اور وہ انسان کو جہنم میں لے جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کوئی کلمہ ایسا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اس کو
جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی طرح کوئی کلمہ انسان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ پھر یہ ایک عادت بھی بن جاتی ہے کہ جب انسان ایک نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیتا ہے، تو پھر اس سے بڑی نیکیوں کے مواقع بھی چلے جاتے ہیں۔ اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح انسان کے اندر اللہ کی الحسیب کی صفت کو جاننے کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کی عادت تو ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ لوگوں کا محاسبہ نہ کرتا رہے، کیونکہ لوگوں کا حساب ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کے دلوں کی کھوج لگائیں اور ان کے اندر کی باتیں اگلوائیں اور ان سے طرح طرح کے سوال کریں، اور اسی طرح اس بات سے بھی بچنا چاہیے کہ انسان کسی کے پوشیدہ حالات اور کسی کے عام طور پر جو اس کے معاملات ہیں ان کا تجسس کرے، اور اس میں ان کی ایسی باتوں کے پیچھے پڑ جائے کہ جو عیب سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو عیبوں کے لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اپنے عیب جاننے ہیں اور ان کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دے، اللہ تعالیٰ مجھے میری کمیاں کوتاہیاں دکھا دے اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا، کیونکہ جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، اس لیے ہمیں کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے، خصوصاً مشکل حالات میں حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح حساب کے دن کی دعا، معافی کے وقت کی دعا، یعنی جب حساب کتاب کے دن جو ہے وہ انسان کا حساب ہوگا تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمارا وہ حساب کتاب آسان کر دے۔ اس کے لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر حساب کی تنگی سے پناہ مانگی جائے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ جو حساب لینے والا ہے تو ہم سب کا حساب بہت آسان کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔